شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل سے ہی ادا کرتا رہے آدمی، دل میں کہتا رہے. اور ایک عمل سے ہوتا ہے. زبان سے تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. جب کوئی معلوم کرے بھئی کس حال میں ہو، خیریت، کیسے مزاج ہیں، تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. بچوں کو عادت ڈلواؤ، کہ بچوں کو شروع سے عادت ڈلواؤ کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں. آج کل پہلے زمانے میں تو عادتیں ڈالی جاتی تھیں بچوں کے اوپر، اب یہ رواج ہو گیا ہے، پوچھو ٹھیک ہوں، بس یہ لفظ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہوں. ارے بھائی کیوں ٹھیک ہوں؟ کس نے ٹھیک رکھا ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ خیریت ہے، الحمدللہ خیریت سے ہوں، اس کی عادت ڈلواؤ. آج کل جب سے ہمارے ہاں مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت آئی ہے تو ایک رواج ہو گیا ہے، کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، خیریت سے ہو. اب آج کل انگریزی زیادہ بولتے ہیں لوگ، جو انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاؤ آر یو. تو جواب اس کا اب دیا جاتا ہے کہ آئی ایم فائن تھینک یو. کیا مانا؟ کہ میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ. یہ لفظ بولا جاتا ہے، میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ. اب اس کا تو شکریہ ادا کر دیا جس نے تمہارا حال پوچھا، اور جس نے وہ حال اچھا کیا اس کا کوئی ذکر فکر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہو کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ایک زبان سے ہے، ایک دل سے ہے، کہ جو حالت بھی کسی حالت میں ہو انسان، جو اچھی حالت انسان کو نظر آ رہی ہے، تو کم از کم دل میں اللہم لک الحمد لک الشکر دل میں کہتا رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دل میں کہتا رہے. اور ایک عمل سے شکر ہے. عمل سے شکر کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے. آنکھیں دی ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کرے، اس کو قرآن کریم کے دیکھنے میں استعمال کرے، اس کی تلاوت میں استعمال کرے، والدین کو محبت سے دیکھنے میں استعمال کرے. اللہ تعالیٰ توفیق دے حج اور عمرے کی تو بیت اللہ کو دیکھنے میں استعمال کرے. دنیا کے اندر جو اچھے مناظر نظر آ رہے ہیں ان مناظر کو دیکھنے میں استعمال کرے، اور اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا تصور دل میں لائے، اور اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے کیسی کائنات ہمارے لیے عطا فرمائی ہے. زبان کو استعمال کرے تو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، غلط بات نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان تراشی نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے. یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں استعمال کرے. اور نعمتوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا شریعت نے، یعنی جو کام ہو شریعت کے مطابق ہو. بس یہ نعمت، یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے. تو یہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا شکر. دو چیزیں عرض کیا کرتا ہوں، ایک دعا، کثرت دعا، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، چاہے زبان سے چاہے دل سے. یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، یا اللہ مجھے، اور جو مل گئی ہے اس پر شکر ادا کرنے.
تو یہ سب کر، یہ ہے تو معمولی بات، چھوٹی سی، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے تو یہ تیز رفتاری سے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کل جب کوئی شخص تصوف یا تزکیہ یا اصلاح نفس کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے آتے ہیں صوفیاء کرام کے حالات، اولیاء کرام کے حالات، اس میں بڑی بڑی اصطلاحیں نظر سے گزرتی ہیں، اور اگر حضرات صوفیاء کرام کی کتابیں آدمی پڑھے تو اس میں طرح طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک سیر فی اللہ ہوتی ہے، ایک سیر الا اللہ ہوتی ہے، پھر سیر فی اللہ ہوتی ہے، اور نسبت ہوتی ہے، نسبت جو ہے وہ قوی ہے یا کمزور ہے، یہ باتیں آتی ہیں، اور پاس انفاس ہوتا ہے، اور لطائف ستہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ اور پہلے زمانے میں جب کوئی طالب ہوتا تھا تو اس کو اس طرح کے سبق دے دے کر مختلف منزلوں سے گزارا جاتا تھا، یہ ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، ایک عروج ہوتا ہے، ایک نزول ہوتا ہے، اور بڑی عجیب اصطلاحات ہیں جن کے اوپر تصوف مبنی ہے۔ تو اب ایک طریقہ یہ ہے اپنی اصلاح کا کہ ان سب مدارج کو طے کرے۔ ان مدارج کو طے کرنے کے لیے بھئی ابھی میں عروج میں ہوں، فلاں وقت سے پھر میں نزول میں آ گیا، نسبت میری جو ہے وہ کمزور ہے، ناقص ہے، اب نسبت تام ہو گئی، اب جو ہے فلاں مرتبہ حاصل ہو گیا، فلاں مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور خانقاہوں کے ذریعے اللہ والوں نے اس طریقے سے لوگوں کو گزارا۔ تو لیکن آج کا آدمی جو مشینی زندگی سے میں گزر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہزار مصروفیات میں رہتا ہے، وہ اگر اس کو ان سب مصروفیات سے اور ان سب مصطلحات سے گزار کر لے جایا جائے تو وہ راستے ہی میں تھک کے بیٹھ جائے گا، اور شاید اس کا تحمل نہ کر پائے۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے، خاص طور سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مجدد ہیں اس طریق کے، انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے، کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے ایسے طریقے تجویز فرمائے ہیں کہ جس میں آدمی کو ان مدارج اور ان اصطلاحات کے پھیر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بخود وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس منزل پہ پہنچا، اور یہاں تک کہ پھر آخر جو منزل آتی ہے وہ آ جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرت کا ایک واعظ ہے، کبھی جب کسی کو موقع ملے تو ضرور پڑھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واعظ ہے، طریق القلندر، اور وہ ایک شعر کی تشریح ہے جو کسی شاعر، فارسی شاعر نے کہا تھا کہ سنما رہے قلندر سزدت بر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، کہ اے میرے محبوب مجھے تو قلندر والا راستہ دکھا دے، کیونکہ یہ پارسائی کا راستہ جو ہے یہ تو مجھے بہت لمبا نظر آتا ہے، مجھے قلندر والا راستہ بتا دے۔ تو بعض بے وقوف جاہلوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ بھئی عبادات وغیرہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، قلندر کا راستہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسا چٹکلا بتا دے ذکر کا اور وظیفے کا
کہ بس ایک دم سے میں اللہ تک پہنچ جاؤں. یہ بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے. حضرت نے اس کی تشریح کی ہے اس واعظ میں طریق القلندر میں. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال مجھے بتا دو کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے آرام سے پہنچ جاؤں. یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ چھڑوا دو مجھ سے. یہ مجھ سے مطلب نہیں ہے کہ فرائض واجبات چھڑوا دو. نہیں، فرائض و واجبات کے ساتھ کوئی ایسے چٹکلے بتا دو، وہ اپنی جگہ میں کرتا رہوں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا مقصد میرا حاصل ہو جائے. یہ مطلب ہے اس کا. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے وہ راستے بتائے. ان میں سے یہ دو راستے ہیں جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں. کثرت دعا اور کثرت شکر. کثرت سے دعا کرتے رہو، جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کرتا رہو. یہ چٹکلا ہے، یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں لمبے لمبے طریق سے گزرنے کے بجائے پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کی مثال دی. حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم تو پچھلے مشائخ کے طریقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے ذکر کراتے ہیں، پھر مراقبے کراتے ہیں اور مجاہدات کراتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس میں بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں مرحلہ ہے، یہ فلاں مرحلہ ہے، یہ پہلا سبق ہے، یہ دوسرا سبق ہے، یہ تیسرا سبق ہے. تو یہ اور آپ کے ہاں جب ہم آتے ہیں تو نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نسبت کیسی ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عروج میں ہیں یا نزول میں ہیں، یا جو صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے. تو کیا فرق کیا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے. مثال دی حضرت نے. اس وقت حضرت کانپور میں رہتے تھے، تو کانپور میں حضرت والا کا قیام تھا. تو کہنے لگے کہ کانپور سے ایک ریل جاتی ہے دہلی، وہ پیسنجر ٹرین ہے اور دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں، اور آدمی بیٹھا ہے اس پیسنجر ٹرین میں، وہ دہلی جاتے ہوئے نظارے کرتے جا رہا ہے، دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، فلاں اسٹیشن آیا، فلاں اسٹیشن آیا، وہاں اسٹیشن پہ اتر کے کھڑا بھی ہو گیا، وہاں کے کچھ مناظر بھی دیکھ لیے، پھر سوار ہو گیا، پھر چلا. اب راستے بھر اس کے اسٹیشن آتے رہے، دیکھتا رہا، فلاں فلاں اسٹیشن سے میں گزرا ہوں، یہاں تک کہ دہلی پہنچ گیا. اب اس کو سب پتہ ہے کہ راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے تھے. ایک وہ ہے جو تیز رفتار ٹرین میں سوار ہوا کانپور سے، اس کے دروازے بند، اس کی کھڑکیاں بند، ایئر کنڈیشن سمجھ لو، اور راستے میں کہیں رکتی نہیں، وہ سیدھی جا کے دہلی پہنچا دیا. وہ اگر اس سے پوچھے کوئی کہ بھائی تم دہلی کا سفر کیا تو راستے میں بڑودہ آیا تھا اور فلاں اسٹیشن آیا تھا، فلاں اسٹیشن آیا تھا، اس نے کہا بھائی میں تو پتا نہیں، میں تو گاڑی میں بیٹھا اور وہ سرپٹ چلی گئی اور اس نے مجھے لے جا کے سیدھا دہلی اتار دیا. تو مجھے نہیں پتا راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے، لیکن میں جلدی پہنچ گیا تم سے زیادہ. تمہیں 2 دن لگے اور میں چند گھنٹوں کے اندر پہنچ گیا. تو بتاؤ کیا ہوا؟ دوسرا آدمی بہتر ہے یا پہلا؟ دوسرا اس لیے بہتر ہے کہ کم وقت میں جلدی اپنی منزل تک پہنچ گیا، اس کو راستے کے اسٹیشنوں کا پتہ نہیں ہے. اسی طرح جو سالک
طریق کا سالک وہ اگر اس کو بتائے بھی نہیں کسی کو کہ بھئی اس کا جو شیخ ہے وہ بتائے بھی نہیں کہ تم کون سے اسٹیشن سے گزر رہے ہو، لیکن وہ چلتا جا رہا ہے، تو اسٹیشنوں کا یاد رکھنا کوئی مقصود نہیں، مقصود تو منزل پر پہنچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ طریقے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں ان اسٹیشنوں کی اصطلاحات کی ضرورت نہیں، سیدھے منزل تک پہنچانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو پھر وہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہ منزل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات نے ہم جیسے کمزوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیسنجر ٹرین میں نہیں بٹھایا، ہمیں اس میں بٹھا دیا ایکسپریس میں، کہ جو سیدھی وہاں جا کر